अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। जिनके जज्बात जवानी में नामहरम के बजाय रब से जुड़ना शुरू हो जाएं, उनके दिल रूहानी लज्जतों से सरशार हो जाते हैं। उनकी आक़िबत का सफ़र बहुत खूबसूरत होता है और खुशबख्त है वो इंसान जो रब की मोहब्बत को जवानी में महसूस करना शुरू कर देते हैं। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। और एक बात याद रखिए, बेबसी से जो तुम उसकी दर पर जाते हो, वो हर एक सजदे पर कुन कह देता है। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती, फिर क्यों अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं सातवें आसमान पर भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत ख़ास रखता है। अब अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी आएगा। इतना परेशान ना हुआ करें। याद रखें, आपके मामलात उसके हाथ में हैं जो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर है और कैसे आपकी चाहत को बेहतरीन बनाकर किस वक्त आपको अता करना है। बेशक मेरा रब आजमाता भी है और संभालता भी है। अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पे लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती देखनी है, अभी तो कुन फयकुन की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई और बहुत जल्द मौजज़ा भी आने वाला है। मुश्किलें तो रब का इनाम होती हैं और आपका रहमान रब आपसे इम्तहान लेकर आपको मजबूत करना चाहता है। तो फिर आप क्यों शिकायतों के अंबार लगा देते हैं कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। अगर रब्बुल आलमीन ने आपको किसी मुश्किल में डाला है, तो इस मुश्किल से निकालने वाला भी वही रब है। बस अपने रब पर पुख्ता यकीन रखिए कि मेरे रब ने मेरे लिए सब बेहतर किया है। और वैसे भी जलना तो है ना एक जगह, इस जहान में या उस जहान में, यहाँ का जलना बेहतर है कि रब के सामने सुरखरू तो हो जाएंगे, फिर जन्नत ऐसे तो नहीं मिल जानी ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और ये दुनिया तो फ़ानी है। बाकी तो आपके आमाल रहेंगे जो सज़ा और सज़ा की सूरत में आपको रोज़े क़यामत मिल जाएंगे। मेरा दिल जब भी हारने लगता है, जब भी मेरा सब्र ख़त्म होने लगता है, तो बस मैं ख़ुद को ये याद करवा लेती हूँ कि आजमाइश ख़त्म होने वाली है। आजमाइश तो ईमान वालों की होती है, उनकी होती है जो अल्लाह के ख़ास होते हैं, जिनको अल्लाह अपनी मोहब्बत में आजमाता है कि क्या मेरा बंदा मुश्किल में भी मुझ पर कामिल यकीन रखता है या नहीं। बस यही भरोसा और यकीन मेरी हिम्मत बढ़ा देता है, और फिर मेरा सब्र मज़ीद बढ़ जाता है कि जब आजमाइश ख़त्म होगी तो दायमी राहत होगी। अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखी दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिलो दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुरा कर सह गए थे, वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखी है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनसे बात करके सुकून मिलता है, जिनसे हमारा कोई मफाद जुड़ा नहीं होता, वो फिर भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। बज़ाहिर वो एक बेनाम सा ताल्लुक़, कभी दोस्ती के रिश्ते में छुपा या कभी ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम ही ना हो, लेकिन सबसे जुदा, सबसे अहम महसूस होता है, ये जानते हुए भी कि किसी भी वक्त इस खूबसूरत रिश्ते की डोर हाथ से छूट जाएगी, और फिर भी वो हमें अजीज होते हैं। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था,
ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک جی کی رحمت پہ حیران رہ جائیں گے۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ تب عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرسیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرسیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنی زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ سارے خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سنتے ہیں، جبکہ اللہ نہ صرف آپ کو سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کے دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھسائے جا رہی تھی۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑے، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ میرا وعدہ پورا کرنے والا رب ہے۔ بات سنیں، آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے اجر تیار ہو رہی ہیں۔ سنو، نیک نیتیں معجزوں تک پہنچ جایا کرتی ہیں، اور جب پہنچتی ہیں تو الفاظ کھو جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ نصیب بدل دے گا، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دے گا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا، بس تم صبر کرو۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ یقیناً سب ٹھیک کر دے گا۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اس سے ممکن کر کے رہتا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین کرو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔
جو خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا ہے وہ پھر دعائیں کیسے ادھوری رہنے دے گا؟ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گھڑی پر ہوگی۔ یہ مایوسی کیسی؟ کب تک؟ یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول بھی نہ کرو کہ لوگ ہی تم پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ سنو، کیا پتہ معجزے اب چند وقت کی دوری پر ہوں۔ تم نے بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر۔ اور آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ پتہ ہے اللہ جی کہتے ہیں کہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ تو پھر آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ جب اللہ جی آپ کو ضمانت دے رہی ہیں تو اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بس ہمت نہیں ہارنی۔ یہ سب دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ تو نہیں رہیں گی نا۔ اس کے بعد ڈھیر سارا اجر بھی تو آپ کو ہی ملے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم بس ہونے ہی والا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے سارے خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ اب بس وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ صبر کر رہے ہیں۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص نوازنا اب آپ کے بہت پاس ہو۔ اللہ تو وہ دروازہ بھی کھول دیتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر آپ کی مسلسل دعاؤں کی دستک ہے۔ صبر رکھیں اور انتظار کریں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔